अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर। आज हम उन ड्रामों की तो बात करेंगे जो चल रहे थे कुछ टाइम से, लेकिन 3 नए ड्रामे भी प्रीमियर हुए रिसेंटली, ऐश के जुनून, फरार और कर्ज़े जान। एंड लेट्स टॉक अबाउट देम ऑल्सो। और शायद ही आगे जाके इतने अच्छे हो जाएं कि जो हम देख रहे हैं और जो उनसे हम अब बोर हो रहे हैं उन्हें हम छोड़ के इनकी ज़्यादा बात करने लगे। लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यूज़। सुन मेरे दिल से स्टार्ट करते हैं। सुन मेरे दिल, टिल नाउ आई हैड फेल्ट कि इट्स अ वर्ल्ड दैट यू कैन स्लोली गेट यूज्ड टू, और फिर आपको उसकी आदत जब हो जाती है तो आप उसके कुछ पार्ट्स एंजॉय करने लगते हैं। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरती से बना है, इसलिए क्योंकि इसके किरदार बहुत खूबसूरत हैं, एक्टर्स बहुत खूबसूरत हैं और एक्टर्स बहुत अच्छे भी हैं, सम वेरी फाइन एक्टर्स इन द कास्ट। ऑल्सो आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या होगा। हालांकि किरदार कुछ ज़्यादा ही लंबी लंबी बात करते हैं, कोई सीधी बात नहीं करता, फिर भी आप कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं। ये सच है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि सुन मेरे दिल में क्या होगा, बट आई एम गेटिंग अ लिटिल टायर्ड ऑफ द लॉन्ग लॉन्ग डायलॉग्स। ऑल्सो इसमें हर वक्त हर कोई रोता रहता है, बिला वजह भी रोता रहता है। ऑल्सो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लड़कियों और प्यार की इतनी बात होती है कि लगता है इन लोगों की दुनिया में और कुछ है ही नहीं, हालांकि इनकी दुनिया में है। सुन मेरे दिल में एक बच्चे को ब्लड कैंसर है और डॉक्टर ने उसे सिर्फ 15 दिन दिए हैं। दैट्स क्रेजी। ओके, यूड गो नट्स जस्ट टॉकिंग अबाउट बीमारियाँ, बट क्योंकि ये खलीलुर रहमान कमर की दुनिया है तो उसमें भी लड़के की बहन माँ से कह रही है कि वो बिलाल अब्दुल्ला ज़ावियार का इलाज कराएगा। मैंने उसे गलत समझा। आई मीन वाई यू इवन टॉकिंग अबाउट बिलाल अब्दुल्ला राइट नाउ। अच्छा, और फिर बिलाल अब्दुल्ला के साथ ज़ावियार को अमेरिका भेज दिया जाता है इलाज के लिए। मतलब कि आपने उसे गलत समझा, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये अच्छा आदमी है, लेकिन आपको क्या 2 हफ्ते 3 हफ्ते ही हुए ना उससे मिले हुए। उससे पहले आपका बाप उनके लिए काम करता था और उसका तो बहुत बुरा ओपिनियन था कि वुमनाइज़र है, अल्कोहलिक है। आपने एक अल्कोहलिक के साथ बच्चे को भेज दिया कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, लंबी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। हाउ डज़ दैट फिट इन? आई मीन दिस गाय इज़ एन अल्कोहलिक, ही मे मेक रॉन्ग जजमेंट्स। आपको तो नहीं पता ना कि उसने एक अच्छी लड़की को देख के शराब छोड़ दी, आपको तो यही पता है कि वो अल्कोहलिक है। हाउ कुड सदफ एंड हर मदर सेंड ज़ावियार विद 15 days लेफ्ट टू हिज लाइफ विद बिलाल अब्दुल्ला टू द US? आई मीन कोई तो कहता है कि नहीं हम फ़ौरन साथ जाएंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हाँ, ज़ावियार की माँ बाद में आ रही थी, शायद वीज़ा को कोई मसला हुआ और ज़ावियार की माँ का बाद में लगा, वो बाद में आ रही थी, लेकिन फिर वो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी खुश हुई कि वो अमेरिका आई ही नहीं। स्ट्रेंज सिचुएशन। दीज कैरेक्टर्स इन सुन मेरे दिल, असल में इन्हें प्यार से इतनी ऑब्सेशन है कि क्या ये बीमारी की बात करेंगे। सबसे फ़नी कैरेक्टर तो हीरा मानी का है, हमशा का, जो बात बात पे रोती रहती है। आपको समझ ही नहीं आता कि क्यों इससे इतने आंसू आते, क्यों ये इतनी नोज़ी है कि सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला और अम्मार के इस मेस्ड अप इक्वेशन में बार बार आके अपनी बात कर रही है, अपने लंबे लंबे लेक्चर्स दे रही है। वो ऐसी नहीं है, वो मर जाएगा, उसको बचा लो। एक तो वो और उस इतना बोला जाता है, लोग लोग एक दूसरे का नाम नहीं लेते यूजुअली। सुन मेरे दिल में सब वो और उसके साथ बात करते हैं। ठीक है, ये स्क्रिप्ट का एक तरीका है, चलें वो और उसके साथ ही बात कर रहे थे, कोई समझदारी की तो बात करते। जैसे कि एक पॉइंट पे हमशा कहती है अमार से कि वो कुछ कह के कि नहीं गई, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब है मेरे पास, ये जवाब उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। सीन एंड। ये मैंने स्पेशली लिखा क्योंकि आई गॉट सो इरिटेटेड कि भाई जो बात है कह दो, जो बात है उसे क्लियरली कह दो, हर एक को पोइट्री में बोलने की क्या ज़रूरत है। ये मसला जेंटलमैन के साथ भी था, अभी तो जेंटलमैन ख़त्म हुआ। यही होता था कि हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे होते थे खलील रहमान की एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट की। एंड रियली यू नो वी डोंट हैव द पेशेंस फॉर दिस एनी मोर। और फिर हाँ, लड़कियों में ज़्यादातर लड़कियां वो होती हैं जिनका अगर नाम पीते हुए लो तो बेअदबी हो जाती है। कितनी बार बोलेंगे बिलाल अब्दुल्ला? आई मीन फॉर हेवन्स सेक, हाउ मेनी टाइम्स विल ही एनालाइज गर्ल्स? I mean, is this what he's done all his life? Analyze girls? And similarly, हमशा, अमार, सदफ़, इनके ऑफ़िस में कोई काम ही नहीं होता। ये तो मैं बार बार देखती हूँ कि इस ऑफ़िस में जब मर्ज़ी लंबी लंच ब्रेक हो जाती है, जब मर्ज़ी लंबी लंबी बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर पे डिस्कशन होती है, जिसके बाद सदफ़ एक कोने में बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। आई मीन बहुत टाइम है रोने का, लव लाइफ की कॉन्वर्सेशन करने का। इस ऑफ़िस में कोई काम नहीं होता, बहुत फारिग लोग हैं। एंड हाँ, अच्छा, लास्ट वीक बिलाल अब्दुल्ला ने बहुत ही क्लियरली सारी अपनी अल्कोहल की बॉटल्स गटर में डाल दी थी, डस्टबिन में डलवा दी थी। हम सब ने देखा था कि इतनी सारी बोतलों को फेंक दिया गया है कि उसने अल्कोहलिज़्म छोड़ दिया। फिर इस हफ्ते वो एक ग्लास में
ایک گولڈن کلرڈ لکوڈ نکال رہا تھا. پھر وہ صدف کے بارے میں سوچتا ہے, صحیح اور غلط کے بارے میں سوچتا ہے, اس طرح اور اس طرح کی لڑکیوں کے بارے میں سوچتا ہے, اور پھر وہ اپنے اسٹاف سے کہتا ہے کہ ساری بوتلیں گٹر میں پھینک دو. یعنی اور بوتلیں تھیں, ابھی بھی اور بوتلیں تھیں, گٹر میں پھینک دیں. اب اور کتنی بوتلیں ہیں جو بار بار وہ گٹر میں پھینکیں گے, لیٹس سی. آلسو اس میں کسی کی کوئی فیملی نہیں ہے, تھوڑا سا یہ آڈ لگتا ہے. عمار ٹرائز ٹو کمٹ سیوسائڈ, ہاسپٹل پہنچتا ہے, اسے سوپ کون پلا رہا ہے؟ ہمشا. اس کی کیا کوئی فیملی نہیں ہے؟ دیر از نو بڈی دیئر ٹو ہیلپ ہم. سملرلی ہمشا لیوز الون ان ہر فلیٹ, جہاں وہ آرام سے لیٹ نائٹ عمار سے مل رہی ہے, جہاں اس کا فیانسے پھر آتا ہے اس سے ملنے. ہمشا ہیز اے فیانسے ہو ہیز سرفیس ناؤ. اگر یہ کہانیاں کلمندی سے لکھی جاتی, اگر اس میں صرف مختلف قسم کی لڑکیوں اور مختلف قسم کے محبت کی بات نہ ہوتی, تو کہانی میں سینس ہو سکتا تھا. انسٹیڈ دیر از این obsession with death. تو عمار جو ہے وہ سیوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے, تو ایک پوائنٹ پہ ہمشا سے بڑے پیار سے بڑی بہنوں کی طرح جیسے کہتی ہے کہ تم تو شیر ہو. کیوں شیر کہتی ہے؟ کیا کیا اتنی اچھی بات ہے مرنے کی کوشش میں, کیا اچھی بات ہے؟ یا اس دس اے پلان بٹوین ہمشا اینڈ عمار؟ کیونکہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ عمار تو ٹھیک ہے, عمار تو خوش ہے, بڑی خوشی خوشی اپنے کپڑے بدل رہا ہے, ہنسی خوشی گھر سے نکل رہا ہے, اور پھر اسے ریئلائز ہو رہا ہے کہ اوہ میں نے تو اداس بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے, تو پھر وہ اداسی شکل بنا لیتا ہے. واٹ از ہز گیم؟ He is probably pretending to be sad because he wants صدف to come his way. اور ان قریب یہ ہونے لگا ہے, یہ بڑا ڈر لگ رہا ہے, کیونکہ اب صدف کو ہمشا نے کنونس کر دیا ہے کہ بلال عبداللہ یا تو پیسوں کے ذریعے یا احسانات کے ذریعے لڑکیوں کو پھنساتا ہے, اور پھر وہ ان سے بدلہ لیتا ہے, کیونکہ اس کی ماں نے اس کے باپ کو چھوڑا تھا, تو وہ اس چیز کا بدلہ لیتا ہے لڑکیوں سے. تو اب صدف, جو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ شی از انٹرسٹڈ ان بلال عبداللہ, ہمیں لگتا ہے کہ صدف جو ہے وہ عمار سے شادی کو ہاں کر دے گی. پھر ہم بڑے سیڈ ہوں گے, کیونکہ جو بھی سن میرے دل کی فلاز ہیں, جو وہ گانا آتا ہے اور وہ جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے ہیرو ہیروئن کا, وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ایک اور بہت اچھی چیز سن میرے دل کی یہ ہے کہ دا ایکٹرز آر آل لکنگ گارجیس. اتنی اچھی اسٹائلنگ ہے, ہیرا مانی کی اسٹائلنگ, اسامہ خان, مایا از ویئرنگ مور ریگولر کلوتھز, اینڈ صرف مایا کی اسٹائلنگ سے مجھے اختلاف ہے, اٹس اوور لوڈیڈ ود میک اپ. شی از ایکٹنگ ریئلی ویل, میک اپ اتنا ہے کہ سب ایکٹنگ ویک پڑ جاتی ہے. اینڈ شاہویر کدوانی از سو گڈ, صبا حمید از سو گڈ, اینڈ وہاج از سو گڈ. اور وہاج کی تو آئی تھنک وہاج از لکنگ سو ہینڈسم, اینڈ آئی گیٹ دا فیلنگ کہ یہ ڈیسائڈ کیا گیا تھا کہ وہاج کی ہینڈسمنس کو ہم ایکسینچویٹ کریں. تو جگہ جگہ شاٹس آ رہے ہیں میوزک کے ساتھ, امریکہ میں ہے تو جیکٹس پہنا ہوا ہے, ایئرپورٹ پہ اترتا ہے, بہت ساری گاڑیاں آتی ہیں, اور پھر وہ ایک رش والے ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہے بلال عبداللہ, اور پورے رش میں وہ چمک رہا ہے اپنی گرین جیکٹ میں. آئی ایون ریممبر دا کلر آف دا جیکٹ. So there is a lot of focus on how handsome Wahaj is looking, and I think it works because Wahaj کے بہت فینس ہیں جو یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, جو یہ ڈرامہ انجوائے کریں گے because they get to see him again, and of course they'll be loving all these beautiful shots of him. And دیٹس اٹ. اب وہ مرنے کی بار بار بات ہو رہی ہے, عمار کہہ رہے ہیں مر جاؤں گا میں. آئی ریئلی ہیٹ ہاؤ دا ٹریولائزنگ سیوسائڈ. ہمیں یہ نہیں پتا زاویار کا ڈونر کون ہے, لیکن کیونکہ بار بار جب ڈونر کی بات ہوتی ہے تو بلال ایک ہلکی سی اسمائل دیتا ہے, اور تھوڑا سا آنکھیں ان کی نم ہو جاتی ہیں, کیونکہ سن میرے دل میں سب روتے رہتے ہیں, تو تھوڑی سی ایموشنل ہو جاتی ہیں آنکھیں. تو ایک ڈاؤٹ ہے کہ شاید بلال عبداللہ ہی زاویار کا ڈونر ہو. ایسے ہو سکتا ہے پیور فلمی انداز میں, اور یہ اینڈ میں پتہ چلے گا, اور پھر ہیروئن اور ہیرو ساتھ ہو جائیں گے. شاید یہی کہانی ہے, لیٹس سی. ایک بات ہے کہ گانا تو بہت اچھا سن میرے دل کا, لیکن اب گانا ہر موقع پہ وہ رومانٹک گانا آ رہا ہے. موت اور زندگی بیماری کی بات آ رہی ہے تو وہ گانا آ رہا ہے. ہیرو رات کو واک کر رہا ہے اور ڈاکٹر سے ابھی ملا ہے تب بھی وہ گانا آ رہا ہے. کین وی سیو دس ویری اسپیشل سانگ فار وین دا ہیرو اینڈ ہیروئن میٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ آئی لو دا سانگ. سو دیر آر لاٹ آف تھنگس جس میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں سن میرے دل میں کہ ایسا کیوں ہے, یہ کتنا بہتر ہو سکتا تھا. بس یہی نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں کتنے اچھے ایکٹرز ہیں, کتنی خوبصورت پکچرائزیشن ہے, کتنی محنت کی گئی ہے, لیکن اسکرپٹ کیسی ہے, کاش یہ بہتر ہوتی. اینڈ میں سوچتی ہوں کہ سب ایکٹرز, یہ پروڈیوسرز, یہ ڈائریکٹر, سب اتنے ایکسپرٹس ہیں, کیا کوئی رک کے نہیں کہتا کہ خلیل صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں کہا تو کہنا چاہیے تھا. 3 out of 5. لیٹس ٹاک اباؤٹ دنیا پور. اچھا, دنیا پور تو بہت ہی اچھے پوائنٹ پہ ہے. جو مجھے اس ڈرامے کی اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کہانی ہمیشہ آگے جاتی رہتی ہے, ایک جگہ پھنستی نہیں ہے, ایک ڈائلیما میں بہت لمبی نہیں پھنستی. تو اس بار جو مین بات جو مجھے یاد رہ گئی پچھلے ایپیسوڈ سے وہ یہ تھی کہ اب شامی کو پتہ چل گیا ہے کہ اورنگزیب آدم ہی ساری پلاٹنگ کر رہا تھا, اپنے اس کے باپ کو مروانا چاہ رہا تھا, دنیا پور کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا. تو اب وہ جو ایک چاچا پہ ایک بھروسہ تھا
تھا وہ اب نہیں رہا، اور اب نوروز اور شامل کس طرح اورنگزیب آدم کو ختم کریں گے، اس کی ساری پلاننگ کو خراب کریں گے. دیٹ ول بی وٹ آئی ایم لکنگ فارورڈ ٹو واچنگ. اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں. ایک آپ کو انا کے کیریکٹر کا انالیسس ملتا ہے. سو شی از بیکم دس کولڈ ہارٹیڈ گرل ناؤ، لیکن کہیں کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں، ابھی بھی وہ پرانی لڑکی ہے جس سے قتل، جس سے یہ مار دھار اچھی نہیں لگتی. بٹ شی ریئلائزز کہ دس از اے پاور گیم ان دنیا پور، اور اسے لوگوں کو مارنا بھی پڑے گا، یا تو مارو یا خود مر جاؤ، یہی کہتے ہیں اس کے چاچا اس سے. تو جب وہ قصائیوں کو ختم کرنے کی بات آتی ہے تو شروع میں وہ کہتی ہے بہت لوگ مر جائیں گے، بہت فیملیز ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر اس کے چاچا اسے سمجھاتے ہیں کہ تمہارے بھائیوں کو بھی انہوں نے مارا تھا، اور اگر ہم انہیں نہیں ماریں گے تو یہ ہمیں مار دیں گے. تو پھر وہ فوراً کہتی ہے کہ چلو آج رات ہی انہیں مارتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے انا یعنی نوابوں کے پوری جو گروپ ہوتا ہے وہ جا کے قصائیوں کے پوری فیملی کو، سب کو مار دیتا ہے، بچوں اور عورتوں کو رہنے دیتا ہے، شاید وہی آ جائے بعد میں بدلہ لینے. اور جو زبردست قصائی ہے اس کو لے جاتے ہیں اور پھر گدھے پہ بٹھا کر دنیا پور گھماتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نوابوں کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا. آئی لو زبردست قصائی بیکاز نیر اجاز ہیں، کیا گیٹ اپ ہے، ایک آنکھ تھوڑی پھوٹی ہوئی ہے، ایول سی لک ہے، اینڈ نام بھی ایسا ہے زبردست. واقعی نیر اجاز تو ہمیشہ سے زبردست ہوتے ہیں، تو حالانکہ تھوڑا سا ہی پارٹ تھا اس بار زبردست قصائی کا، بٹ آئی لائکڈ دیٹ. اور اینڈ میں شاید زبردست قصائی مارا گیا ہے، یہ اب ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چل جائے گا. آئی تھنک مارا ہی گیا ہے، اور دنیا پور میں کیریکٹرز بڑے آرام سے مارے جاتے ہیں اور کہانی پھر آگے چلی جاتی ہے. آلسو لاٹ آف فوکس آن شاہمیر، خوشحال خان. اچھا، میں بار بار سوچتی ہوں کہ خوشحال کو میں نے انٹرویو کیا تھا دنیا پور سے بالکل پہلے. خوشحال بہت ایکسائٹیڈ تھا، اور وہ صحیح ایکسائٹیڈ تھا. ہی از سو گڈ ان دس ڈرامہ، آئی کین ٹیل دیٹ ہی از انجوائنگ دا رول. تو وہ جو شامیر کا غصہ ہے، جو وہ پلاننگ کر رہا ہے، جس طرح وہ منسٹر سے لڑتا ہے، اس کی آواز تھوڑی نرم ہو جاتی ہے جب وہ تھریٹ کرتا ہے. سو all that is there and you love it, and he's looking so good also. He's well built, he looks like a Turkish hero, he looks very very good, and he looks like this boy جو اب چینج ہو گیا ہے، اور شاید وہ بھی اب دنیا پور کی اس لڑائی میں قتل بھی کرے، مارے بھی، غلط کام بھی کرے. ہاں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نواب جو ہے وہ تو بہت ایول ہے، جو اس نے نمرا کے ساتھ کیا وہ بھی بہت ایول تھا، لیکن نوروز آدم کی کہیں کہیں آپ کو اچھائیاں نظر آ رہی ہیں. جیسے کہ ایک بار ایک کانورسیشن ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے جو کڈنیپنگ کرتا تھا، بچوں کو کڈنیپ کرتا تھا، منی لانڈرنگ کرتا تھا، اور اسی لیے صاحب کے اصول بہت ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا. تو صاحب جو ہے نوروز آدم، وہ مرڈرز تو کرتے ہیں لیکن اصول کے پکے ہیں. اچھا، اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایس ایچ او کی مدد کر دی نوروز آدم نے. جیل میں بیٹھے بیٹھے ایس ایچ او کا بچہ واپس اس کے گھر آ گیا. تو کیا اب نوروز آدم کو پولیس ہیلپ کرے گی اور اسی طرح نوابوں کو بیٹ کیا جائے گا؟ واٹ ایم ویٹنگ فار، واٹ ایوری بڈی از ویٹنگ فار انٹریکشن بٹوین شاہمیر اینڈ انا. وہ ہوں گے، تھوڑے کیمسٹری ہوگی، تھوڑے اسپارکس فلائی آف کریں گے تو دنیا پور اور مزیدار ہو جائے گا. ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ بار بار جگہ جگہ لکھا آ رہا ہے الکوہول از پروہیبٹڈ ان اسلام. تو میں ڈھونڈتی رہی کہ اسکرین میں کہاں ہے الکوہول، وہ مجھے نظر نہیں آئی. کیا بس یہ دکھا رہے تھے کہ لوگ ڈرنک ہیں؟ ڈرنک بھی نہیں لگ رہے تھے. لیکن بہرحال الکوہول از پروہیبٹڈ ان اسلام، آف کورس وی نو دیٹ. الکوہول مجھے نظر نہیں آئی دنیا پور میں. تو دس از ویئر وی آر، دیر سو مچ ایکشن. آپ اتنا سوچ رہے ہیں آگے کیا ہوگا. بہت اچھا ایپیسوڈ تھا، فاسٹ پیس تھا، اینڈ یو لک فارورڈ ٹو نو واٹ ہیپنز نیکسٹ. 4 out of 5. لیٹس گو آن ٹو جفا. جفا کا ایک بہت سلو ایپیسوڈ جس کی ساری سلونس ہم نے معاف کر دی کیونکہ اینڈ ایسا تھا کہ آپ نے کہا ہے یہ کیا ہو گیا. سو نمیر، جب اندلیب کو پتہ چلا ہے کہ نمیر نے ڈی این اے ٹیسٹ کرایا تو وہ بہت روئی، اور پھر اس نے ایک نوٹ چھوڑ دیا کہ میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی ہوں اور تمہاری بچی تمہارے پاس. اور پھر نمیر اسے تھرو آؤٹ ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈھونڈتے ہوئے جگہ جگہ پہ عثمان مختار ایکٹس ویری ویل. بیڈ پہ لیٹ کے رو رہا ہے، مختلف پوائنٹس یاد کر رہا ہے، ریممبرنگ ہز وائف، ریممبرنگ ہاؤ شی واز سو لائولی، سو ببلی. کہتی تھی کہ میں کبھی یہ گھر نہیں چھوڑوں گی، آپ کو نہیں چھوڑوں گی. اندلیب اپنے نوٹ میں بھی لکھتی ہے کہ جو سارا میں نے آپ کے لیے کیا، اپنے آپ کو بدلا، سارے ایفرٹس کیے، وہ کچھ کاؤنٹ نہیں کرتے تھے، آپ نے پھر بھی مجھ پہ شک کر لیا. اور پھر وہ غائب ہے اور سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں، پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے، نمیر سارے وقت اسے ڈھونڈ رہا ہے، گھر والے پریشان ہیں. لیکن میرے خیال سے کچھ دن گزر گئے ہیں، یا ایٹ لیسٹ 2 سے 3 دن تو گزر ہی گئے ہیں کہ اندلیب ملی نہیں ہے اور نمیر بس ڈھونڈ رہا ہے. آپ کو نظر آتی ہے اس کی کنفیوژن، اس کا ڈر، اس کی گلٹ. وہ ابھی بھی بتا نہیں پا رہا کہ اصل لڑائی کیا تھی،
کہ بات کیا تھی. He can't tell. This is the complex that a man can have. The men are expected to be masculine, to have virility. Um, مطلب یہ تو کوئی سوچتا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو بھی انفرٹیلیٹی کا ایشو ہو سکتا ہے. اور جو انفرٹائل ہے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے، سوسائٹی کے ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ اس کے کیا کمپلیکسز ہوتے ہوں گے، کیا ڈر ہوتا ہوگا. اتنی بڑی بات ہو گئی، بیوی چلی گئی، لیکن ابھی بھی وہ کلیئرلی اپنی ماں کو بتا نہیں پایا ہے. وہ اتنا گلٹی فیل کر رہا ہے. He couldn't help but do what he did. اسے اتنا اس کے اوپر وہ ایک کمپلیکس تھا اس کا کہ اس نے کرا لیا ڈی این اے اپنے آپ کو چین دینے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ہی فیلز ویری گلٹی کہ اس نے یہ کیا کیوں. سو یو سی دیٹ گلٹ ان ہم وین ہی کرائز ایز ہی گوز اباؤٹ لوکنگ فار ہر. کس طرح شکل پوری ٹینس ہوئی ہوئی ہے ڈاکٹر نمیر کی. فیبولس ایکٹنگ بائی عثمان مختار. ہاں ایک پوائنٹ تھا جہاں میں تھوڑی کنفیوز ہوئی، بہت ہی چھوٹا سا پوائنٹ ہے. اندلیپ کا سیوسائڈ نوٹ آیا تو عثمان مختار ایک کپڑے پہنے ہوئے تھے، پھر جب وہ باہر گئے اسے ڈھونڈنے تو ہی ایکچولی ٹک آؤٹ دا ٹائم ٹو چینج ہز کلوتھز اینڈ ویری سلولی گو اباؤٹ لوکنگ فار ہر. وائی واز ہی سو سلو؟ وائی ڈنٹ ہی پینک؟ What was up with that? I don't know. But later he did panic. Later you do see him going insane looking for this girl. Zara کا ٹریک تھوڑا سا تھا جس میں the need for therapy, the importance of therapy was highlighted. وہ اپنے ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ I'm so glad میں آپ کے پاس آئی، اب میں بہتر فیل کر رہی ہوں، مجھے واقعی تھیراپی کی ضرورت تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ زارا کے پاس فیملی بھی تھی، فرینڈس بھی تھے، لیکن کبھی کبھی آپ کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی ٹراما اتنا ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ گیٹ ٹریٹڈ. زارا کی دادی کا ایک مین سین تھا. اچھا زارا کی دادی تو ٹون ڈیف ہے نا، انہوں نے کہا کہ تم بھی ایسی ہو، تمہاری ماں بھی ایسی ہے، تمہاری خالہ بھی ایسی ہے، اور یہ اندلیپ بھی ایسی ہے. یہ اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی. کیوں زارا کی دادی کا پارٹ آتا ہے؟ آئی تھنک اس لیے آتا ہے کیونکہ شی از دا وائس آف مینی پیپل وی سی اراؤنڈ اس. بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد، عورت اور مرد، دوسروں کی تکلیف نہیں دیکھ پاتے اور ہر وقت جج کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں تم تو ہو ہی ایسی. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دوسرے کی تکلیف، دوسرے کا ٹراما. ڈیورس میں وہ سمجھتے ہیں ہمیشہ لڑکی کی غلطی ہوگی. کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے، کبھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. جو دنیا ایٹ لارج بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اسی لیے زارا کی دادی ان سب کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ہم ان پہ بہت غصہ آتا ہے. وہ فل میک اپ کر کے تیار ہو کے ایک چیئر پہ بیٹھ کے ایسی غلط باتیں کری ہیں. اور زارا اتنی اچھی ہے کہ کچھ کہتی نہیں ہے زیادہ، ان سے بہت صبر ہے زارا میں. بٹ شی از دا وائس آف دا پیپل اراؤنڈ اس. جفا ہے ایسا، اٹس اے ویری ووک ڈراما. اٹس ویری کیئرفلی ریٹن. دیو میڈ شیور کہ آپ سوچیں چیزوں کے بارے میں اور صحیح اور غلط کا آپ کو فرق نظر آئے جگہ جگہ مختلف ایشوز میں. اب اینڈ میں، بٹ دیٹ اینڈ وے اندلیپ جمپس آف دا کلف، کیا واقعی has she jumped off the cliff? I have a feeling she might have. لیکن even if اندلیپ dies تو جفا جو ہے وہ سیوسائڈ کو نارملائز نہیں کر رہا میرے خیال سے. What Jaffa is trying to tell you is that there was this girl and she's had suicidal tendencies. پہلے بھی اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کری ہوئی ہے. اس کو کسی نے ٹریٹ نہیں کیا اس بات کو. اس کا میاں ڈاکٹر تھا، اس کی کزن ڈاکٹر تھی، ماں باپ سب اس کے ارد گرد تھے، لیکن کسی نے ریئلائز نہیں کیا کہ یہ لڑکی اتنی ایموشنل ہے کہ جب وہ پریشان ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی بھی ختم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. اور یہی جب وہ ایک بار اسے یہ دکھ ملا نمیر سے تو وہ کنٹرول نہیں کر پائی ہے اپنے آپ کو، اور وہ ادھر چلی گئی ہے اپنی بچی کو چھوڑ کے، نیو بورن بچی کو چھوڑ کے اپنی جان لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کے لیے جینے کے لیے کچھ نہیں رکھا. تو شاید یہ میسج ہے جو جفا دینا چاہ رہا ہے، اور ہے تو بڑی پینفل بات، لیکن شاید اس میسج کی وجہ سے واقعی اندلیپ مائٹ ہیو ٹیکن ہر لائف اور شی مائٹ بی ویری بیڈلی انجرڈ. لیکن ایک بات میرے لیے کافی کلیئر ہے کہ ناؤ نمیر اینڈ اندلیپ ول ناٹ بی ٹوگیدر. شاید وہ واپس آ جائے، شاید وہ مل جائے کہیں، شاید وہ کہیں چلی گئی ہو. مجھے تو لگتا ہے ویسے شی از ڈائڈ، بٹ اگر نہیں بھی، ایون اف شی ہیزنٹ ڈائڈ، وی ناؤ نو دیٹ I get the feeling that Numair and Andaleep are not going to be together. It's going to be a sad ending for this love story, but it's going to be an ending that will make you think. You will see the reason behind it, you will see the message given out, and you will think. So I wish کہ یہ ایپیسوڈ تھوڑا فاسٹ ہوتا. سلو تو بہت تھا، فلیش بیکس تھے، سب کچھ تھا. They were good flashbacks. You wanted to watch them and you felt sad while watching them. جیسے نمیر ہو رہا تھا، آپ بھی تھوڑے سیڈ ہو رہے تھے ساتھ ساتھ، پر تھوڑا جلدی چل جاتا. بہت سلو ایپیسوڈ تھا. آلسو سحر خان، دیٹ لاسٹ سین جب وہ ایک کیمرے کی طرف دیکھتی ہیں اینڈ دین شی جمپس، دیٹ واز اے اسپوکی سین، ویری اسکیری. اینڈ
you know, I felt कि oh, this is how mentally unstable she's become. This is how upset she is. So and she looked really spooky. अकेले उस cliff पे खड़ी हुई. That shot was very memorable. Cliff पे अकेले खड़ी हुई, अपनी जान लेने का सोच रही है. 4 out of 5 to जफ़ा. अब गैर की बात करते हैं. अच्छा, गैर जो है वो फाइनली एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में गया है. फाइनली हमें गैर में नज़र आ रही है वो केमिस्ट्री जिसकी वजह से स्टोरी वीक हो रही थी. उसामा खान एंड उशना शाह, इनके दो कैरेक्टर्स सालिस और वफ़ा जो हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ रही है, शायद रोमांस भी बढ़ रहा है और आपको वो देख के मज़ा आ रहा है फाइनली. सो यू नो फाइनली इट्स कम टू दैट पॉइंट जब गैर इंटरेस्टिंग हो रहा है. लेकिन साथ साथ मैं कहती हूँ कि गैर के अंदर इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इतनी वो है, सेटिंग पूरी इतनी खूबसूरत है, घर वार्डरोब सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत कभी कभी लगते हैं. तो क्यों इसमें स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हो सकती थी और क्यों कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं किया जा सकता था, जैसे कि सब कुछ ज़्यादा ही तैयार हैं, वो नहीं होना चाहिए था. गैर में डेफिनेटली गैर में डिटेल्स को नहीं देखा गया जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है. फिर भी इट्स एट अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट नाउ. तो कुछ लाइंस हैं आप बाद में सोचते हैं कि ये क्यों थी, जैसे वो जो तहरीन भुप्पो हैं, तहरीन भुप्पो जो है वो फरजाद को कहती हैं कि लड़कियों को तुम्हारे जैसे एंग्री यंग मैन ही पसंद हैं. वियर्ड डायलॉग, यू डोंट लाइक लॉट ऑफ द डायलॉग्स. ऑल्सो जो डोमेस्टिक स्टाफ है गैर में, जो मेड्स हैं उनकी, और मेड्स बेसिकली वो बहुत ही बोलती हैं, बहुत बोलती हैं. कुछ अजीब, वफ़ा बाजी आप यहाँ क्यों खड़ी मुस्कुरा रही हैं. हाँ, ये बात है कि सालिस के घर में जो डोमेस्टिक स्टाफ है वो बड़ी एफिशिएंट है. नाश्ता, खाना, जूते कहाँ रखे हुए हैं, हर चीज़ का ख्याल रखती है. यू एंड अप नोटिसिंग दिस अलॉट क्योंकि डोमेस्टिक स्टाफ बार बार नज़र आती है एंड आप कहते हैं वाओ, यू नो जो भी सालिस के घर में मसले थे, अब मियाँ भी ठीक हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, सालिस का बाप इतना अच्छा हो गया, और जी वफ़ा भी खुश है, और डोमेस्टिक स्टाफ के बेशूज़ नहीं हैं. आइडियल सर्कमस्टांस. बस ये शिफ़ा ने तंग किया हुआ है सालिस और वफ़ा को. शिफ़ा और तहरीम या तहज़ीब. अच्छा, ये बड़ी पता नहीं इस फैमिली में मसला था, शिफ़ा, वफ़ा, तहरीम, तहज़ीब. मैं तो इन सब में कंफ्यूज होने लगती हूँ. फिर मैं कहती हूँ सबा हमीद का कैरेक्टर, मदिया इफ्तिखार का कैरेक्टर, दैट्स ईजियर टू एक्सप्लेन हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग. तो अब जगह जगह वो जो मदिया इफ्तिखार का कैरेक्टर है वो बार बार, वो जो बुरी पप्पो है ना, वो तो एक अच्छी पप्पो है विच इज़ सबा हमीद, और एक बुरी पप्पो मदिया इफ्तिखार. वो बार बार कोशिश करती हैं कि किसी तरह वफ़ा की अब सालिस से शादी टूट जाए, बट दैट हैज़ मेड सालिस मोर इरिटेटेड. उसकी माँ की तबीयत भी ख़राब हो गई इसके पीछे. और फिर वो देखता है शिफ़ा और वफ़ा का फ़र्क. शिफ़ा कहती है तुम्हारी अम्मी तो हर वक्त ही बीमार हो जाती हैं, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वॉकआउट कर जाता है उनके लंच से. और वफ़ा जो है वो कहती है कि तुम्हारी अम्मी मुझे बहुत अजीज़ हैं, यू नो मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ. तो ही लाइक्स दैट बिकॉज ही इज़ अ बॉय हु इज़ वेरी अटैच टू हिज़ मदर. तो ही लाइक्स द फैक्ट कि वफ़ा भी उसकी माँ से इतना प्यार करती है, उनका ख्याल करती है. ऑल्सो इज़ गेटिंग इरिटेटेड बाय शिफ़ा, बाय हर कॉन्स्टेंट कॉलिंग, यू नो यू कैन टेल. ऑल्सो शिफ़ा को तो इस ज़माने में कहीं आने जाने की आदत नहीं, इजाज़त नहीं थी. अब वो सालिस से मिलने लंच पे भी आ जाती है, फ़ोन भी कर लेती है, कोई मसला नहीं है. फरजाद जो है क्या अब वो नज़र नहीं रख रहा बहन पर. कहानी कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ पहुँच गई. लेकिन हाँ, जहाँ पहुँची वहाँ ये कि जब शिफ़ा ने वफ़ा को धक्का मारा तो सालिस ने पकड़ा, सालिस ने शिफ़ा को सुनाया. और वो तो मेरे ख्याल से हिट मोस्ट मोमेंट था लास्ट एपिसोड का, जहाँ सालिस शिफ़ा से कहता है कि ये वफ़ा का घर है और तुम मेहमान हो, तुम जाओ ड्राइंग रूम में जाके बैठो. तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हमें गैर में मज़ा आने लगा. और तो जहाँ सबा हमीद मदीहा इफ्तिखार को डांटती हैं कि तुम, मुझे पता है तुम्हारी असलियत, और तुम रुक जाओ नहीं तो मैं सबको बता दूंगी तुम्हारी असलियत. तो ये सब बातें जो हैं दीज आर द हाई पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी. बड़ी मुश्किल से कहानी में हाई पॉइंट्स आए हैं, पिछले कई एपिसोड से कोई हाई पॉइंट ऐसा नहीं था. फाइनली यू रीच्ड अ पॉइंट, जो अभी तक देख रहा है, वी रीच्ड अ पॉइंट जहाँ हम कहते हैं कि चलो गुड, कुछ तो अच्छा हुआ. एक लाइन अच्छी थी वो, जहाँ सबा हमीद का कैरेक्टर सालिस को डांटता है कि तुम इसको तलाक देने का सोच रहे थे, ये ना भूलो कि तुम्हारी माँ भी एक औरत है और तुम एक औरत के साथ ऐसे नहीं कर सकते. तो ये भी एक कहीं कहीं कहानी अच्छी भी उठती है और आपको बातें अच्छी लगती हैं. ऑफकोर्स सबा हमीद इसी स्लॉट पे पहले सबा हमीद नूर जहाँ थी और अब वो सालिस की एक अच्छी माँ है, और दोनों ही रोल्स में शी इज़ सो कन्विंसिंग, शी इज़ सो गुड. ऑफ कोर्स शी वाज स्पेक्टेकुलर इन नूरजहाँ, पर ऑल्सो नूरजहाँ ड्रामा भी ऐसा था. इवन इन गैर शी इज़ सच अ फेवरेट कैरेक्टर. इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं, जब अच्छी बनती हैं तो वाकई अच्छी लगने लगती हैं, जब इवल बनती हैं तो वाकई उनसे खौफ आने लगता है. सो स्पेक्टेकुलर एक्टिंग बाय सबा हमीद. एंड
finally Ghair is picking up. I wish the script had been better, تو اور کتنا اچھا پک کرتا. بٹ یہ اب جو ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں جہاں وفا جیت رہی ہے اور شفا ہار رہی ہے, دیز آر فن. however اب ڈراما اس پوائنٹ پہ ہے جہاں تحریم پھپھو نے شفا کو کہا ہے کہ تم مر جاؤ, تم سیوسائڈ اٹیمپٹ کر لو. اگین دس از سو ٹاکسک. ہمارے ڈراموں میں سیوسائڈ کو کیوں اتنا پش فارورڈ کرا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں ہر اسٹوری میں, ہر اگلے ڈرامے میں کوئی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بات کیوں ایسے نارملائز ہو رہی ہے؟ دس از ڈینجرس. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ, وہ بہت سے لوگ سوچیں گے کہ ہاں خود کو مارنا ہی سلوشن ہے, اور ہاں ڈراموں میں یوزلی جو خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے, لیکن اصل زندگی میں لوگ نہیں بھی بچتے, لوگ مر بھی جاتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس گناہ کو, اس غلط بات کو, اس اتنی ٹاکسک بات کو کیوں بار بار ڈراموں میں پش کیا جاتا ہے. پروموز میں یہی نظر آ رہا ہے کہ اپنی پپو کی بات سن کے شفا واقعی زہر کھائے گی یا گولیاں لے گی, اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے گی. اگر یہ ہوا تو ہاؤ ڈس اپوائنٹنگ, اور مجھے لگ رہا ہے یہی ہوگا. بٹ سو فار لاسٹ فیو ایپیسوڈز وغیرہ فن, بیکاز آپ فارورڈ کریں کچھ پارٹس جہاں وہ کہہ رہی ہے وفا کہ میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے, کبھی کسی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, اور پھپھو آپ ہی تو میری سب کچھ ہیں. آپ ان کو ذرا تیزی سے دیکھیں اور پھر آپ ان پارٹس پہ آئیں جہاں ثالث وفا کو ڈیفینڈ کرتا ہے, جہاں دونوں بہنیں آپس میں بات کرتی ہیں, تو آپ کو مزہ آتا ہے. 3 out of 5. لیٹس اسٹارٹ ود دا نیو ڈراماز. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اے عشق کے جنون کی, جو کبھی میں کبھی تم کی جگہ آیا ہے منڈیز اینڈ ٹیوزڈیز. اینڈ میں نے پہلے 2 ایپیسوڈ دیکھے. مے بی بائی دا ٹائم یو سی دس, دا 3rd ایپیسوڈ ول بی آؤٹ. سو ویو گاٹ آل دیز کیریکٹرز. پہلا ایپیسوڈ کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک سیٹنگ آپ کے لیے لے آؤٹ کرتا ہے کہ اچھا یہ سب ہوگا. ابھی تو کہانی شروع ہوتی ہے, تو آپ صرف گیس ورک کر سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے آگے دیکھنا ہے کہ نہیں, تو ہمیں آگے دیکھنا ہے فار شیور. اشنا شاہ ایمن, شی از اے پور گرل جو محنت کرتی ہے دن رات اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. ایک اس کی بہن ہے جو گھر سے آ کے پیسے لے جاتی ہے. ایک اس کا بھائی ہے جو بیمار ہے, جس کو بلڈ ٹرانسفیوژنس کی ضرورت ہوتی ہے. ماں باپ لڑتے رہتے ہیں اور اشنا شاہ کام کرتی رہتی ہے ایمن. اور جب بھائی کے بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو اپنی گولڈ چین بیچ دیتی ہے. یہ اشنا شاہ ہے. اینڈ جاب لوز کرنے پہ اب وہ ایک ہوٹل میں کام کرنے آئی ہے. اس ہوٹل کے اونر ہیں شہریار منور, ہو از راہم. سو راہم از اے گریٹ گائے, ہی از اے سپر ڈوپر سکسیزفل گریٹ گائے. فوربس کے کور پہ ان کی تصویر آئی ہے, بڑا اچھا شوٹ ہے, تو فوربس کے کور پہ ہیں وہ. اینڈ لگتے بڑے سکسیزفل ہیں, بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں اپنی ہوٹل بزنس سے. جگہ جگہ دکھاتے ہیں کہ راہم کو شہریار منور پلیز راہم کو ان کے باپ جو ہیں بار بار ایڈوائس دیتے ہیں کہ یوں جیتو, اس طرح جیتو, یہ بزنس میں ہوتا ہے, وہ بزنس میں ہوتا ہے. سو دیٹس اے لاٹ آف پریشر آن ہم ٹو سکسیڈ ان ہز بزنس, بٹ ہی سیمس ٹو لائک اٹ, ہی سیمس ٹو لائک ہز ورک. راہم از انگیج ٹو ماہین, پلیڈ بائی ماہی نور حیدر. اور ماہین جو ہے ہی لوز ہر الاٹ, کہیں کہیں فلرٹس ود ہر. دوز آر ویری سویٹ سینس بٹوین راہم اینڈ ماہین. لیکن ہاں ماہین تھوڑی ڈیمانڈنگ فیانسے ہے, وہ مختلف ٹائموں پہ اسے کال کرتی رہتی ہے. وہ میٹنگ میں ہوتا ہے تو بھی کال کر لیتی ہے, اور پھر ناراض ہوتی ہے اگر وہ فون نہیں اٹھاتا. اینڈ آفس میں آ جاتی ہے, اور جب وہ کہتا ہے کہ جسٹ گیو می اے منٹ آئی ول بی رائٹ بیک بیکاز ہی از ان دا مڈل آف اے کانفرنس, نو ہی از ان دا مڈل آف اے ٹاک ود ہز اسٹاف, تو وہ ناراض ہو جاتی ہے. تو ماہین تھوڑی ڈیمانڈنگ فیانسے ہے, بٹ راہم لوز ہر. اینڈ وی سی ہی لوز ہر, ہی برنگز ہر فلاورز, ہی ٹیزز ہر, منانے آ جاتا ہے اور برتھ ڈے ڈنر کراتا ہے, رومانٹک برتھ ڈے ڈنر ان آئی بلیو Taipan. It looked like Taipan at PC. So anyway, all that is there, all that setting is done. And then Shehroz hai. Shehroz is Shuja Asad. He is Rahim's brother, جو کیئرلیس ہے, ہر وقت پرینکس کرتا رہتا ہے. اس کی انٹری بھی ایسے ہوتی ہے کہ وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا موبائل سنیچ کر رہا ہے گن پوائنٹ پر, اور پھر پتہ چلتا ہے شہروز خود ہوتا ہے. اینڈ اسپوائلڈ ہے, کام نہیں کرتا کچھ, اور شاید ٹربل میکر ہے. اور بائی دا اینڈ آف ایپیسوڈ 2 شہروز نے ایمن کو, اشنا شاہ کو ہوٹل میں دیکھ لیا ہے, اور یہاں پہ کوئی ٹریک شروع ہوگا. آلسو وی ہیو ایمنس فیانسے فراز, فرقان قریشی, جو کہ کوئی کام نہیں کرتا اور بس ایمن سے شادی کر کے اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے, جو پیسے کما رہی ہے.
وہ چاہتا ہے. تو اب ایمن کی سپوزلی لاٹری نکل گئی ہے کیونکہ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کام کر رہی ہے. تو اب فرقان قریشی یعنی فراز چاہتے ہیں کہ جلدی سے جھوٹ بول کے جیسے تیسے کر کے ایمن سے شادی ہو جائے. کچھ ٹریکس ہیں جو بلڈ اپ ہو رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ ایمن کی ماں کیوں ایسی ہے, کیوں چاہتی ہے کہ بیٹی کی شادی نہ ہو, وہ صرف کام کرتی رہے, کیوں بیٹی کے کمائے ہوئے پیسوں پہ صرف زور ہے. شی از اسٹیپ مدر. ایک پوائنٹ پہ ایمن's فادر says to the mother کہ میری بیٹی کے پاس ایک ہی 2 گولڈ چین تھی, وہ بک گئی. کیا یہ سوتیلی بیٹی ہے؟ کیا یہ ماں سوتیلی ماں ہے؟ وی ڈونٹ نو. سملرلی راہم کی کا کوہیجن ہے اپنی ماں کے ساتھ. ارسا غزل پلیز راہم's مدر. وہ دکھاتے ہیں کہ بچپن سے ہی واز نیگلیکٹڈ بائی ہز مدر. شہروز واز دا فیوریٹ وائل ہی واز نیگلیکٹڈ. کہتا بھی ہے راہم ایک پوائنٹ پہ نا کہ مجھے ہر چیز پلیٹ پہ نہیں ملی. آئی واز ناٹ بورن ود اے سلور اسپون ان مائی ماؤتھ. تو کیا بات ہے, کیا فیملی کے ایسے پریشرز تھے, کیا ایسا دکھ ہے جو راہم کی لائف کے پیچھے ہے, یہ سب پتہ چلے گا. پر اٹس ایٹ این انٹرسٹنگ اسٹارٹ اینڈ لیٹس سی ویئر دا اسٹوری گوز. 3 out of 5 ٹو عشق کے جنون, بٹ آئی ایکسپیکٹ دا ریٹنگ ٹو گو اپ ایز ٹائم پروسیڈس. آن ٹو کرزے جاں. اچھا, کرزے جاں کا بھی پہلا ایپیسوڈ آیا ہے اینڈ انٹرسٹنگ ہے. آپ کو فیملی ڈائنامکس پتہ چل رہے ہیں اس میں بیسکلی. سو نشوہ از پلیڈ بائی یمنا زیدی اینڈ شی از اے گرل جس نے ابھی بی اے ٹاپ کیا ہے. اس کی ماں جو ہے وہ بیوہ ہے. ماں سے بہت وہ اٹیچڈ ہے. دادی اور تایا یا چاچا کے ساتھ رہتی ہے, نہیں دادی اور تایا کے ساتھ رہتی ہے اور تائی ہیں. اینڈ ماں کیونکہ بیوہ ہے تو وہ بس اس گھر میں ایسے رہتی ہے کہ جیسے کام کرتی, گھر کا سارا کام, کھانا پکانا, چائے بنا کے لانا, اگر تایا کی بیوی جو ہے وہ تھک گئی ہیں تو ان کے لیے لیمنیڈ بنا کے لانا, یہ سب کام, لیمو پانی بنا کے لانا, یہ سب کام ماں کرتی رہتی ہے. اور جگہ جگہ ماں یہ کہتی ہے کہ ہماری کوئی جگہ نہیں ہے ادھر, تم چپ کرو, دادی کے سامنے کچھ نہ کہو, دادی ناراض ہوں گی. تو وی سی کہ اس پریشر کے اندر نشوہ بڑی ہوئی ہے, لیکن شی از ناٹ اے ویک گرل, شی ہیز اے فن پرسنالٹی. اچھا, یمنا زیدی ابھی میں نے جینٹلمین میں دیکھی تھی اور اتنی ٹرانسفارمڈ ہے کرزے جان میں کہ آئی کانٹ کنیکٹ دا ٹو. اینڈ آئی ریئلی لائک نشوہ. وہ اپنے کزن عمار کو سنا دیتی ہے, وہ اپنی کزن بینش سے اس کی اتنی دوستی ہے, دوستوں سے جس طرح بات کرتی ہے, ماں سے جس طرح پیار کرتی ہے. پھر ایک جگہ پہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے عمار کو تو ماں اسے گھورتی ہے کہ چپ رہنا, تو وہ بڑی مشکل سے چپ ہوتی ہے. تو یہ جو پارٹس ہیں, یہ جو ایک ماں اور بیٹی کا, تزین حسین, یمنا زیدی, ان کا جو انٹریکشن ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, بہت مزیدار, آپ کو مزہ آتا ہے دیکھنے میں. اینڈ you like this new version of Yumna Zaidi that you're seeing, this simple girl, this young girl who has ambitions and dreams but who also understands کہ وہ ایک ایسے گھر میں رہتی ہے جہاں یہ ساری ریسٹرکشنز ہیں. بار بار آپ کا دماغ نشوہ کی ماں کی طرف بھی جاتا ہے, اس ٹریک کی طرف کہ یہ عورت کیوں اس طرح اس گھر میں سب کو سرو کر رہی ہے, کیوں ان کا کام کرتی رہتی ہے, کیا سٹوری ہے. اینڈ میں دکھاتے ہیں کہ ایک اور آدمی ہے, ایک اور بھائی ہے شاید, عاصم, جس کے ساتھ پراپرٹی کا کوئی ڈائلیما چل رہا ہے, لیکن جو چاچا ہے جو پلیڈ بائی دیپک پروانی, ہی وانٹس ٹو کنٹرول دا پراپرٹی. اپنی ماں سے اس بارے میں بات کر رہا ہے. تو وہ اب آئی تھنک فیصل رحمان از گوئنگ ٹو کم اینڈ ویل سی ہز انٹریکشن. شاید ویل سی واٹ ہز کنیکشن از ٹو دس فیملی. اینڈ دادی جو ہے پلیڈ بائی سکینہ سامو, شی از اپیرنٹلی کنسیڈرڈ اے ویری ریلیجیس وومن. لوگوں کو دم کر کر کے وظیفے دیتی ہیں اور ان کے مسئلے سالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں, مختلف باتوں پہ بالکل چپ رہتی ہیں اور گھر میں ساری اس طرح کی باتیں ہونے دیتی ہیں جیسے کہ ایک بہو کو بالکل نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے. یا جو پوتا ہے عمار پلیڈ بائی نمیر خان, وہ جو ہے جو بھی بات کر لے وہ لاڈلا ہے, وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا. تو یہ سب آپ کو فیملی ڈائنامکس سمجھ آ گئے. اینڈ اسامہ خان آن دی ادر ہینڈ از بران, ہی از اے لوئر اینڈ اس کی ایک الگ بالکل ٹریک ہے جو ابھی اس فیملی کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہوئی. وہ ایمبیشیس ہے, باہر سے پڑھ کے آیا ہے اینڈ فی الحال اچھا کما رہا ہے, جتنے بھی پیسے دے کے گھر لینا چاہتا ہے اپنے باپ کے لیے. تو آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ دس از اے گائے ہو سپر سکسیزفل, ہوز ویری ایمبیشیس, از ویری شیور آف ہمسیلف. یہ کیا کرے گا, اس کی کیسے ٹریک نشوہ کے ٹریک سے ملے گا, وی ڈونٹ نو. اینڈ آلسو نمیر خان از لکنگ سو گڈ, سو ڈفرنٹ فرام ہاؤ ہی لکڈ ان میں. ہی از دا بیڈ بوائے, تو وہ اس میں بھی پلے کر رہے ہیں اور میں بھی تھے, لیکن یہ بیڈ بوائے جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے. اچھا, ہی از پرپیچولی اسموکنگ, ہی از رولنگ ہز آئیز, بالکل الگ ہی کچھ, تھوڑا سا ڈینجرس بھی ہے اینڈ بدتمیز بھی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اس کا ٹریک کیا ہوگا. ہی از لکنگ ویری ویری گڈ ہیئر, آئی ایم کیوریس ٹو سی واٹ ہی ڈز. اینڈ آلسو بینش جو ہے جو کزن ہے, اس کا ایک کسی لڑکے سے رومانس ہے کالڈ اسد.
That's all we know. And Nashwa helps out with this romance. ये सब अब मैं क्या करूँ अभी रिव्यू में, क्योंकि पहले ही एपिसोड्स हैं, आप सिर्फ सेटिंग ही बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा. तो आगे मैं सोच रही हूँ कि बरहान और नशवा कैसे मिलेंगे. मेरा फोकस तो यही है. ऑल्सो मैं सोच रही हूँ ये जो आसिम है ये जब वापस आएगा क्या होगा. और नशवा की माँ जो थी आसिम का नाम सुन के रुक क्यों गई थी, क्या बात है, वॉट इंटरेक्शन इज़ गोइंग ऑन देयर. कोई जायदाद की प्रॉब्लम है, कोई मसला है जिसकी वजह से नशवा की माँ को जायदाद नहीं मिली शायद. लेट्स सी वेयर दैट गोज़. ऑल्सो लेट मी ऐड हियर, वी हैव एन उसामा खान ओवरलोड right now on TV. So we see him in Sun Mere Dil, we see him in कर्ज़े जां, and we see him in गैर. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, एक एक्टर को 3 डिफरेंट हाई रेटेड टॉप प्रोडक्शंस में देखना वन आफ्टर द अदर. और जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि उसामा इज एक्टिंग सो वेल इन ऑल ऑफ देम. आई मीन गैर का सालिस बिल्कुल फ़र्क है सुन मेरे दिल के अमार से, और ये बरहान तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. आई थिंक ही लुक्स रियली गुड एज बरहान. ही लुक्स लाइक सच अ हैंडसम लीडिंग मैन. इन गैर ही प्लेज द मामाज बॉय. वो इतना सॉफ्ट स्वीट सा, कभी कभी लड़ने वाला, ज़िद करने वाला लड़का है. और अमार जो है सुन मेरे दिल का, वो तो अभी मुझे कंफ्यूज कर रहा है. एक तो वो क्यों बार बार सुसाइड की बात करता है, क्या है उसकी फ़िलॉसफी, वो सब समझना है. तो क्या बात है, लोग कहेंगे उसामा खान ने पर्ची की, बट आई डोंट थिंक सो. आई थिंक इज़ जस्ट बिन, इट्स अ कोइंसिडेंस. सारे रोज़ जो थे एक साथ एक के बाद एक पूरे हफ्ते आ रहे हैं. मज़े की बात यह है कि ही इज़ सो डिफरेंट इन एवरी ड्रामा कि आई एम अप्रिशिएटिंग दिस एंड यू गेट टू सी हाउ स्किल्ड ही इज़. सो गुड गोइंग उसामा खान, एंड इट्स अ गुड स्टार्ट टू कर्ज़े जान. Especially love this transformation to Yumna Zaidi. Nashwa is so sweet. I mean, and so simple. ऐनक पहन के, normal सलवार कमीज़ पहन के, minimal makeup. You love seeing this new look of hers. 4 out of 5. फरार की बात करते हैं, another drama that's just started. It's a mega multi-starrer and it is so interesting. मैं तो सोचती ही रही कि ये कौन है, ये क्या है, अब क्या होगा. तो हमारे पास हमज़ा अली अब्बासी का कैरेक्टर है बातिश, जो एक पेड किलर है. ही इज़ अ टारगेट किलर. ही टेक्स मनी एंड टारगेट्स पीपल. तो बातिश है तो एक डेंजरस लड़का, बट ही इज़ इन लव विद दिस गर्ल जो पान वाले की दुकान के सामने से गुजरती है हर दिन, और इसलिए वो पान लेने आता है. और दैट गर्ल इज़ प्लेड बाय मामिया जाफ़र. एंड वो देखता है कि उस लड़की को कुछ लड़के छेड़ते हैं, और बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड उन लड़कों से बातिश बदला लेता है, उन्हें डराता है शायद मारपीट होती है, बल्कि मारपीट की आवाज़ आती है, दिखाई नहीं जाती. तो ये बातिश का ट्रैक है. साथ साथ अच्छा कहानी कराची, लाहौर और सवाबी बार बार शिफ्ट होती है. साथ साथ अब कराची में भी है अहमद अली अकबर इज़ प्लेइंग फसी एक पुलिस वाला है जो सस्पेंड हुआ है, शायद इसीलिए कि उसने गुस्से में कोई सही बात की वजह से गुस्सा किया और सस्पेंड हो गया पॉलिटिक्स की वजह से. लेकिन वो हक़ की बात करता है. एंड एक लड़के को उसके थाने में जहाँ से वो अभी सस्पेंडेड है उसको मार रहे होते हैं, आम के ठेले वाले को, तो वो उसे बचाता है. अच्छे डायलॉग्स हैं सारे. एंड ऑफ कोर्स इट्स मुस्तफ़ा अफरीदी राइटिंग द स्क्रिप्ट. तो डायलॉग्स ऐसे होते हैं दिल चाहता है सब लिख लें और बार बार रिव्यू में उन्हें बताएं. बहुत अच्छी स्टोरी होती है. एंड ही इज़ सच एन एक्सपर्ट एट डायलॉग्स. मुस्तफ़ा अफरीदी के दे ऑल हिट एट द हार्ट एंड यू आर लाइक वाओ, क्या बात कही. सो एनीवे, जैसे कि जब फसी अपने थाने के पुलिस वालों को कहते कि क्या किया, तो वो कहते हैं कि कानून अंधा होता है, उसे हलाल हराम की तमीज़ नहीं होती, अगर हलाल की कमाई होगी इसकी तो हम इसे छोड़ देंगे. यानी मारपीट करके उसे एक रात थाने में रख के परेशान करके उस लड़के को वो पुलिस वाले छोड़ देते. सो दीज डायलॉग्स यू रिमेंबर देम लेटर. तो फसी है एंड ही इज़ अ पुलिस वाला. एंड यहाँ पे द इनिशियल सीन इज़ फसी गोइंग ऑन हिज मोटर बाइक टू द पुलिस स्टेशन, और कुछ लोग उसे होल्ड अप करते हैं, उसका मोबाइल लेना चाहते हैं. और वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है उस वक्त, और माँ कह रही होती है कि तुम्हारे लिए रिश्ते आए हैं तो ज़रा देखो. तो वो माँ का फ़ोन पॉज पे करता है, होल्ड करता है, और फिर उनको वो मारता है, और उन्हें मार के वो वापस पॉज हटाता है, और फिर अपनी माँ से रिश्ते की बात करते करते काम पे चला जाता है. अमेजिंग सीन. ऑल्सो द एक्शन वॉज सो गुड, द वे ही बीट देम अप.
I'm sure they had some person directing the action properly, because ये इतना believable था. मैंने hardly कभी पाकिस्तानी ड्रामे में इतनी अच्छी तरह created action देखा है. This was very very good and I really enjoyed it. The standard that it set, it was very enjoyable. Similarly अब वो भी जब बातिश उन लड़कों को threaten करता है, snooker tables होती हैं वहाँ पे, उधर कोई club है, वहाँ पे लड़कों को threaten करता है, वो इतना believable होता है जिस तरह डरा रहे होते हैं उन लड़कों को. You love this क्यों ना, अगर कोई गुंडा है, अगर कोई threaten कर रहा है तो he should look threatening. ये ना लगे कि जी महज एक एक्टिंग हो रही है या महज चंद मुक्के हवा में मार दिए. मुक्का जब लगे तो लगना चाहिए कि लगा. Not condoning violence here, I'm not supporting it, but still, you know, if you're showing violence, make it believable. Make it, don't go crazy on TV, because of course there are restrictions, but make it believable at least. साथ साथ सवाबी में दानियाल जफ़र, who is बाबरिक, उसके सीन्स हैं. बाबरिक जो है उसे गुस्सा बहुत आता है और बाबरिक को एक पठान आके छेड़ा है तो उसे आँख मार दी, फिर एक और बार छेड़ा उसे, तो वो जब वो उसे छेड़ता है तो वो ऐसे उसकी पिटाई करता है कि फ़नी सीन्स. एंड सुहाय अली आबरो का एक और पार्ट आ रहा है. सुहाय अली आबरो को नादिया जमील ने, आई डोंट नो द नेम ऑफ नादिया जमील्स कैरेक्टर, तो नादिया जमील ने बांध के रखा हुआ है और ट्राई करिए कि उसके बालों को काट दे. पहले ब्लेड, वो जो इलेक्ट्रिक रेज़र होता है, उससे काटने की कोशिश करती है, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, फिर कैंची नहीं मिलती, फिर चाकू अजीब सा मिलता है, तो बहरहाल उसके बाल नहीं काटे जाते. उसको बांधा हुआ है और उसे मारा हुआ है इसलिए क्योंकि वो नादिया जमील के मियाँ के साथ उसका शायद अफेयर है, और फिर उसे थ्रेटन कर कर उस लड़की को वो चले जाते हैं, उसके बाल बच जाते हैं. द वे शी स्क्रीम्स, द वे शी क्राई, सुहाय अली आबरो इन दैट लिटिल सीन जहाँ मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय वो रोना और वो वायलेंस. It was also very believable. Such good introductions to all these characters कि आप सबके बारे में, सबके कैरेक्टर्स के बारे में बारी सोचते रहते हैं. एक और बात ये है, आपने काफ़ी हार्ड हिटिंग सीन्स इधर देखे. आपने मोबाइल स्नैचिंग देखी, आपने एक लड़की को मारा जा रहा है देखा, आपने स्नूकर टेबल, वो जो क्लब है वहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, वो सब देखा. बट इट हैज़ बिन रिटन इन सच एन एंगेजिंग वे कि कहीं कहीं उन्होंने इसमें कॉमेडी डाल दी है. जैसे कि जब वो लड़कों को थ्रेटन करता है बातिश, तो एक लड़का बेहोश हो जाता है और फिर बाकी उसे जल्दी जल्दी जगाने की कोशिश करेंगे, जाग जाओ, क्योंकि बातिश ने कहा अगर ये नहीं जागा तो मैं तुम सबको और देख लूँगा. तो ये जो चीज़ें हैं ना, द लिटिल कॉमिक एलिमेंट्स दैट आर एडेड इन, it stops the drama from being heavy. You understand that something heavy is happening, but at the same time you know that the story is only started. अभी तो तकलीफ़ें शुरू हुई हैं, अभी देर है. अच्छा, एंड ऑफ कोर्स बातिश इज़ इन लव विद द गर्ल प्लेड बाय मामिया. मामिया का बाप जो है मोहम्मद नूरुद्दीन, वो एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ कोई गलत बात बार बार लिखते हैं और अब उनको पॉलिटिशियन टारगेट किलिंग में मरवाएगा. और किस टारगेट किलर को कॉल किया? बातिश को. तो अब क्या होगा? नेचुरली वेरी गुड पॉइंट फॉर द ड्रामा टू एंड and so believable. Batish, Hamza Ali Abbasi is looking so good. By the way, they're all looking amazing, but Hamza Ali Abbasi back on screen after Jaane Jahan, completely transformed. He looks like Wolverine. I mean, एक वो जो point होता है जहाँ क्लब में अंदर आता है Batish, it's like Wolverine. Love the styling, love the way the characters have been developed. Very good work by the directors. दो directors हैं फरार के, वजाहत हुसैन and Musaddiq Malik. Very good work by the producers, Sana Shahnawaz, Samina Humayun Saeed, and of course Green Entertainment for taking on the script. And amazing, remarkable script by Mustafa Afridi. So far, I'm loving the dialogues and I have faith in Mustafa Afridi कि कहानी कहीं ऊट पटांग नहीं होगी, बहुत एक अच्छी flow होगी hopefully. And what performances, what action. 5 out of 5. Can't wait to see more. That's it. 3 new dramas and some old ones. और देखें कितनी जल्दी हाई एंड प्रोडक्शंस आती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो पुराने ड्रामे जो बहुत ड्रैग कर रहे हैं, जो आपको इरिटेट करने लगते हैं, हाँ बड़ी आसानी से उन्हें छोड़कर कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं. इट शोज़ दैट ड्रामा मेकर्स नाउ नीड टू पुल अप देयर सॉक्स एंड ड्रैग्स छोड़ दें, स्लो मोज छोड़ दें. कॉम्पिटिशन टफ हो गया है, अच्छे ऑप्शंस हमारे पास बहुत आ गए हैं. सो शो अस गुड प्रोडक्शंस एंड डोंट ड्रैग अ ड्रामा. Let it end when it wants to end. Let it be a great production that they enjoy and we enjoy. On that note, till next week.